بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر پائن کسی کے کپتان، یوتھیوں کے کپتان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا پائن۔ چلو میرے تو نہیں کپتان، وہ منصور علی خان صاحب کہتے ہوتے ہیں میرے کپتان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یا میرے کپتان کہہ کے وہ مخاطب کرتے ہیں، میرا پائن کدی نہیں رہا، لہذا میں تو اس کو کپتان مانتا ہی نہیں، میں تو کپتان مانتا ہوں۔ لیکن بال اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا۔ وہ ہاتھ کیا ہو گیا؟ میں تاریخی ہاتھ کا جو ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات سے میں آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ یوتھیوں کے کو ساڑ کے سوا کرنے والی نا آج کل بہت ساری ایسی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، ایسے عمل ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، ایسے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں کہ پائن بس تتے توے ہی بیٹھے یہ سارے جنے۔ وہ مثلاً ایک تو میں نے آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں بتایا کہ مریم نواز شریف جس طریقے سے نال یعنی جمہوری روایات کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ رانا آفتاب کے پاس گئیں، رانا آفتاب سے جا کے انہوں نے بات کی، ان کو کہا کہ جناب ہم مل کے چلیں گے اور میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو رانا صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اگر آپ ہمیں پہلے بلا لیتی تو جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی، ہمارے پاس پہلے آ جاتی۔ انہوں نے کہا میں تو بندے بھجوائے تھا ڈیل، انہوں نے کہا کہ سر اسی تے میڈم اسی تے لاک ہو گئے سا۔ اچھا اب میں آپ کو وچلی گل دسا تھا، وچلی گل ایسی کہ رانا آفتاب صاحب جو ہے وہ آنا چاہتے تھے واپس، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھی بیچارے نویں 25-30 سال دے منڈے نے، وہ گلیاں دے کرکٹ کھیڈ دے اور کیا کہتے ہیں امیتابھ بچن دی فلماں ویکھ دے یا سنجے دت دی فلماں ویکھ دے، بیچارے وہ بس ٹکٹ لب گئی کہ ویو میں جیت کر آ گئے، انہوں نے سمجھ ہی نہیں ہے نا گلاں دی۔ رانا صاحب کوشش کرتے رہے لیکن انہوں نے نہیں مانی، بار بار لوگ گئے وہ نہیں مانی، جب وہ آ گئے واپس پھر ظاہر ہے اسپیکر صاحب جو ملک محمد احمد خان صاحب انہوں نے کہا بھائی مار دے کنیاں، پھر ویکھی جائے گی باہر تے باہر۔ جب وہ کنیاں لگ گئی تو پھر وہ سارے مننے کہ ہاں چلنے ہیں، وہ پائن پھر کتوں چلنا سی، پھر تو تسی پھس گئے، ختم ہو گئی گل۔ یہ یعنی کہ وہ حال ہی دا واڑا ہے، جس نے دل کیتا چلے گئے، جس نے دل کیتا آ گئے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو وہ ایکچولی کہہ رہے تھے کہ جو کنیاں لگ گئی جدوں تک اسی راضی ہوئے تھے، بہو جی تسی ٹرین مس کرتی نا، لیکن باہر مریم نواز شریف ان کے پاس گئیں، یہ بڑا اچھا جیسچر ہے، سچی بات یہ ہے۔ لیکن اس بات کو میں چونکہ پہلے ولاگ میں کر چکا ہوں، یہ ان جو نا یوتھی یہاں سے سڑتے ہیں مسلسل، اور انہوں نے ساڑا ایک ہور پہ ہے، کہتے تھے جی کہ پیو تھی تے کاٹا، اس طرح کر کے نا مجھے سچی مچی جب میں یہ ولاگ کیا کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ جناب تسی دیکھو اس طرح نہ کرو، سیاستیں ایسے ختم نہیں ہوتی، سیاسی عمل جو ہے وہ کچھ لوگ سیاست سے بڑے زندگی سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ بھٹو دنیا سے چلا گیا، بھٹو کو انہوں نے پھانسی لگا دی جنرل ضیاء نے اور اس کے جتنے بھی حواری وہ ریسن، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر بھٹو کو چھوڑیں گے تو سانو پائے لا دیں گے پائن۔ 1.5 سال بعد ایک ایسے مقدمہ کڈیا بار جیڑا 1.5 سال پہلے واقعہ ہو چکیا سی۔ تو بہت ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ ملک منظور صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہے لیکن ایکچولی تو وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، انہوں نے جس طرح وہ دیڑیا پھڑ کے 2.5-3 گھنٹے سے بھٹو کیس، وہ اگر آپ اس کی ذرا تھوڑی سن لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن کیا بھٹو کے مر جانے کے بعد سیاست ختم ہو گئی؟ نہیں، بھٹو کی سیاست زندہ ہے۔ آج بھی لاہور کے اندر جہاں پر ان کا کونسلر نہیں جیتا لیکن 200 ووٹ پوے یا 2000 ووٹ پوے پہنا بھٹو دے نا دے بہو جی۔ بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے اس وقت کم از کم جو ہے 45 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، ٹھیک ہو گیا فزیکلی گئے ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کو دنیا سے گئے ہوئے 16 سال ہو گئے۔ کیا سیاست ختم ہو گئی ان کی؟ نہیں، ان کا بیٹا پارٹی کا چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے نام کے اوپر پورے سندھ سے ووٹ پڑتا ہے سر جی۔ تو کچھ لوگ زندگی سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف زندگی سے بڑا ہو چکا ہے، آپ نے ان کو کاٹا کوٹے مارے، ٹھیک ہے، کچھ بابوؤں نے بیٹھ کے فیصلے فصلے کیتے، کاٹے مار دے۔ بابا ڈیم علی سرکار نے کیا جناب ان کو کہتے ہیں کرو، کرنا پینا ہے کرو، میں پتہ نہیں کتوں کتوں پلاٹ کٹھے کیتے ہیں، کرنا پینا ہے ورنہ میرا کچا چٹا کھل جڑا ہے جی، کرو۔ تو زبردستی فیصلے کروائے۔ وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو ہے یار موجود، میں کوئی خام خواہ ہوا میں الزام نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا تھا کہ کیا آپ لوگوں کی عقل مطلب گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ میاں نواز شریف کی سیاست ایسے ختم نہیں ہو سکتی۔
سیاست سیاسی عمل کے نتیجے میں ہی کسی کی ختم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہی آگے بڑھتی ہے. جس طرح آپ دوبارہ ایسا کام نہیں ہوئے گا. پھر میں نے ایک اور آرگومنٹ دیا جو میں نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک دو ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیا تھا کہ ایک بندہ جس کا نام عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 ہے، وہ جیل کے اندر ہے پچھلے 7-8 ماہ سے. آپ نے اس کی سیاست ختم کر لی ہے؟ نہیں کر سکے نا. لوگاں ووٹ پائے نا انہوں. آج اسمبلی کے اندر کم ہے یا زیادہ ہے، لوگ تو اس کے موجود ہیں نا. تو سیاست جو ہے وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی. تو نواز شریف سیاست کی تو ختم ہو رہی. اب ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا چھوٹا بھائی پرائم منسٹر بن جا رہے ہیں، بیٹی اس کی سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر بن چکی ہے، اور آج میاں نواز شریف کم از کم 7 سال بعد قومی اسمبلی انٹر ہوا ہے. سر وہ اسی اسمبلی میں انٹر ہوئے ہیں جس اسمبلی کے وہ پہلے رکن رہے، جس اسمبلی کے وہ اپوزیشن لیڈر رہے، جس اسمبلی میں وہ 3 بار پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، جن میں سے 2 بار وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے، وہ اس اسمبلی میں آج دوبارہ گئے. تو یہ دیکھو ہوں یوتھیا بیچارے کتنے سڑ رہے ہونے کہ اسی تینوں مار چھڑیا سی، اسی تینوں باہر بھیجتا سی، اسی تے کاٹے مارتے سن، اسی تے پتہ نہیں کی کرتا ہے. کیونکہ یوتھیوں کا مسئلہ جو ہے وہ بغض نواز شریف زیادہ ہے. عمران کی محبت سے زیادہ نواز شریف کی نفرت زیادہ ان کے اندر. تو جو لوگ نفرت میں زندہ رہتے ہیں نا سر، وہ سڑتے پوجتے ہی رہتے ہیں. انہوں نے رنگ سڑ چھڑ جاندے، انہوں نے زندگی ساڑ ہی رہ جاندہ ہے، وہ سر سڑے پے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہر اب سڑو پاجی ہوں تہاڈا مقدر ہے. ویسے تو میرا مشورہ ہے کہ حقیقتوں کو قبول کر کے آپ آگے بڑھے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور زندگی میں آسانیاں ہی پیدا کرنی چاہیے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے اگر آپ کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ وہاں پر میاں نواز شریف صاحب نے گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا یار معاملہ صرف اتنا ہے، معیشت سیدھی ہوئے تو سارا کچھ سیدھا ہو جاتا ہے، اور آنے والی حکومت معیشت ٹھیک کرے گی. اس کا کام ہی ہونا چاہیے، دوسرا کام ہی کوئی نہیں. اور میری یہ خواہش ہے، جو سیاسی بات ہے، میں آپ سے گزارش کروں، یہ بہت بڑی بات ہے. میاں نواز شریف وہ آدمی ہے جس کو 3 بار مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. 1992-93 میں، 1999 میں، 97-99 کی گورنمنٹ میں، وہ تو مارشل لا تھا نا، اور تیسری بار پاناما میں سے کاما نکال کے نااہل کیا تھا. یاد کیجئے. اس کے باوجود میاں نواز شریف کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہو یا اسمبلی ہو، سب کو اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنی چاہیے. یہ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے ایڈا دل کیتا ہے اس گل لئی. اور اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے ماضی سے. وہ بغض اناد کے تحت زندگی نہیں گزار رہے، وہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. بہترین موقع ہے، میں آپ سے گزارش کروں اس وقت تمام اہل یوتھ کے لیے کہ وہ اس بات سے سیکھے. پاوے عمران خان نے رہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تھی چھڑ گیا اس پاس سے آ جاؤ، نہ اتنے ہی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پازیٹیو باتیں سیکھنی چاہیے نا یار. تو سیکھے. میاں صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی، مریم نواز نے بہت پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے. میرا مشورہ کا مطلب یہ ہے، پر امید ویسے گھٹ ہی ہے کہ سیکھڑ گے. بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا نا کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو سر وہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ایک بہت اہم صحافی ہیں اور وہ بغیر کسی شبے کے عمران احمد خان نیازی کی محبت میں سرتا پا نہ صرف گرفتار ہیں بلکہ ہر وقت سرشار بھی رہتے ہیں. ان کا نام ہے کامران خان صاحب. کامران خان صاحب سے ساری دنیا واقف ہے، میں کلا واقف نہیں ہوں، سارے ہی واقف ہیں. ویسے میرے ادروائز پرسنلی وہ واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے. میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایک سینئر صحافی ہیں، ان کی تحریریں پڑھی ہیں، ان کی سٹوریز سچی جھوٹی جو بھی وہ چھاپتے رہے ہیں. پڑھنا پہنتا سی بھائن کی کر دے، اسی یہ نکے سن جدو بھائن نے خبریں دینی شروع کرتی ہیں سن. تو یہ کامران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے
یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ایک اور فاحش غلطی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی بھاری قیمت. آج سنی اتحاد کونسل نے پی ٹی کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے. آپ سے تھوڑی دیر میں الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا. ویسے جب تک آپ کے پاس یہ میرا ولاگ آئے گا تب تک مجھے یقین ہے کہ فیصلہ آ گیا ہوگا, اور فیصلہ یہی ہوا ہوگا کہ پائن نافذ ہو, تانوں کوئی نہیں سیٹیں لبڑی ہیں. اب معاملہ کیا ہے, دیکھیں سنی اتحاد کونسل کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ سنی اتحاد کونسل جو ہے یہ کچھ ایک بندہ یا 2 بندے یا 10 بندے انہوں دا ایک آپ بہ گئے آؤ نہیں رل مل کے کسی کو کھائیے پیے, یہ والا معاملہ ٹوٹل. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرائی ہوئی ہے لیکن وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی تھی. اب ہوا یہ کہ ایک لیٹر آ چکے وہ سماعت تھی تو ایک لیٹر جو ہے وہ منظر عام پر آیا. بلکہ منظر عام پر کیا آیا, وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہاں پر علی ظفر صاحب موجود تھے, گور صاحب موجود تھے. انہوں نے وہ لیٹر دیا کہ سر یہ سنی اتحاد کونسل جی تسی سفارشی بنے ہو کہ ان دے ناں دے اوتے تسی جڑا نا فہرستاں دے دیو, سانوں لسٹاں دے دیو, سوری مخصوص نشستیں دے دیں, میں معذرت چاہتا ہوں, مخصوص نشستیں خواتین کی دے دو. تو بھائی نے یہ تے لکھ کے دے گیا کہ اسی تے الیکشن نہیں لڑیا, الیکشن لڑیں گے تو مخصوص نشستوں کا تو رولا پاواں گے نا. تو یہ لیٹر ہے سر آپ کے سامنے چل رہا ہے, اس کو دیکھ لیں. اچھا, اب اس کے اوپر حامد رضا صاحب جو ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا جی نہیں ساڈی گل نو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. بھائی نے انگریزی ہے, یہ آپ نے لکھی ہوگی یا کسی نے لکھوائی ہوگی مجھے نہیں پتا, لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو الیکشن کمیشن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب معاملہ یہ ہے کہ آئین جو وہ ہے الیکشن رولز 2017, الیکشن ایکٹ 2017, اس کا سیکشن 104 یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعت وہ ہے جو الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے. تو انہیں الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیتا, تسی کہہ رہے انہوں مخصوص نشستہ دے دیو. وہ کہتے جی پھر آپ اس کو ڈی لسٹ کر دیں. انہوں نے کہا ڈی لسٹ کریں گے تو پھر اللہ پا دیو گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے چونکہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کیا اس لیے اس کے بعد اگلی بات ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ نے جب لسٹیں یعنی جو ہے فہرست دینی ہوتی ہے کہ جناب ہماری یہ مخصوص نشستیں ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے لیے اتنی, صوبائی اسمبلیوں کے لیے اتنی, اس صوبے کے لیے اتنی, اس صوبے کے لیے اتنی, پورا ایک پائے نہیں ورکنگ ہے کیجیے. تو اتنے دے پائے سنی اتحاد کونسل کا جڑا کوئی دفتر ہوئے گا جا کے دیکھو, وہ تو ایویں 2-3 کمریاں کا ایک چھوٹا جہا معاملہ ہوئے گا بس, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو کہیں عملی طور پر کہیں ایگزسٹ نہیں نہ کرتی پارٹی, تو بس کاغذی کوزی جی واردات ہے گی. اچھا, اب ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا. پھر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی پارٹی کو آزاد ارکان جوائن کر سکتے ہیں اور ایک خاص مدت میں کر سکتے ہیں, 3 دن ہوتے ہیں, لیکن وہ جو پارٹی ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہونا ضروری ہے. یعنی ان کا کوئی ایم این اے, قومی اسمبلی تو ایک ادھا ایم این اے ہونا چاہیے, صوبائی اسمبلی تو ایک ادھا کوئی ایم پی اے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فائنل تو کچھ بھی نہیں, ککھ کنڈا نہیں. ان کے سربراہ نے خود آزاد الیکشن کا ٹیسٹ کیا اور عمران خان کی سپورٹ سے کیا. اتنے یوتھیا نے سنی اتحاد کونسل نے سربراہ نے ووٹ پایا, یہ اس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ گھر بیٹھے ہیں اپنے لوگ. تو ابھی تک تو سنی اتحاد کونسل کو کے اندر جو انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ہم نے اس کو جوائن کر لیا ہے, وہ قابل قبول ہی نہیں, کیونکہ سنی اتحاد کونسل اٹ سیلف سیاسی جماعت کی تعریف پر پورا نہیں اتر رہی. الیکشن ایکٹ 2017 کی شک 104 کے تحت پڑھ کے دیکھ لو. تو پائن کیسا ہاتھ ہویا, عمران احمد خان نیازی, ولدگر عام اللہ خان نیازی, حال مقیم ڈیالہ جیل, قیدی نمبر 420 کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک تو خان صاحب اتنے معصوم ہیں کہ پائن ہر کوئی انہوں چونا لا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب یہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایسا شخص, یہ نالائکی ہے, یہ معصومیت ہے, اے پائن جو تو دل کردہ نو کہہ لو, دونوں میں سے جو لفظ آپ کو بہتر سمجھے آپ اس کے ساتھ لگا لیں. لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ کیا ایسا شخص
ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے, ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. ایسا بیوقوف آدمی اگر اس ملک کا وزیر اعظم ہو جائے تو کی لات ہونے بھگتیا ہے. 8-10 بابوਆਂ ਦਾ کرش سی عمران خان, میلا بیبی سی, انہوں نے بنایا, سانو 24,000 روپے کا ٹیکہ لایا. پاکستان بھگت رہا ہے ابھی تک, پتہ نہیں کب تک بھگتے گا. تو یوتھیو دھیان کرو, ہوش کرو. یہ آپ کا جو عمران خان ہے وہ اب یہ آپ نہ کہتے پھرنا کہ دیکھا پھر ہمارے عمران خان نے سنی تحت کونسل کو کیسا ایکسپوز کر دیا پکڑ کے, اور اے نہ کہندے پھرنا تاڑنا ہاتھ ہو گیا ہے اور کسی اور نے کیتا, خود عمران احمد خان نے ایسی نے کیا ہے. تو اب آپ نے جتنی بد دعائیں دینی ہیں, جتنی گالیاں نکالنی ہیں, جو بھی آپ نے کرانا ہے, پائنوں کا رخ کھولی نمبر 420 کی طرف کرے, جو کہ اڈیالہ جیل میں جہاں پر وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. ادھر ادھر نہ جانا. میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت طرح ملتے اگلے ولاگ.